لیاقت علی چٹھا ہے کون، اس کا ماضی کیسا ہے، اس فتنے کا سر قلم کرنا چاہیے تھا۔ ملک ریاض صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے، چٹھے کے ساتھ ان کا کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ مریم نواز کو پروٹوکول سیکورٹی کے لیے جو پروٹوکول کی سیکورٹی ہے وہ مہیا کر دی گئی ہے۔ وزیر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ وطن عزیز ایک بار پھر بہت سے مسائل سے دوچار ہے، اور ایسے ہی مسائل میں الیکشن کو اس سے نکلنے کی ایک طریقہ بتایا جا رہا تھا، لیکن جب الیکشن ہوئے اور اس کے بعد بھارت جماعت کی طرف سے دھاندلی کا الزام لگایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ الیکشن کے نتائج کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے اور الیکشن کے نتائج لوگوں کو پہلے سے طے کر کے بتائے گئے ہیں، ایسے میں لیاقت علی چٹھا کمشنر راولپنڈی نے جو پنڈورا باکس کھولا ہے اس سے بہت سی باتیں اور بھی سامنے آ رہی ہیں، اور الیکشن پورے کا پورا سوالیہ نشان اس پر لگ گیا۔ وہاں پر الیکشن کمشنر جو چیف الیکشن کمیشن ہیں ان پر بھی انہوں نے الزام لگایا، چیف جسٹس پر الزام لگایا، اگرچہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی صفائی میں یہ کہا ہے کہ اگر کسی اور کوئی الزام لگا سکتا ہے لیکن ثبوت دیں گے تو پھر اس پر دیکھا جائے گا۔ اسی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ لیاقت علی چٹھا ہے کون، اس کا ماضی کیسا ہے، اور یہ الزام اس کو اور یہ مجاہد بننے کی کوشش اس نے کیوں کی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے چند ایک دوسری خبریں، ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈی آر اوز جتنے بھی ہیں انہوں نے اس حوالے سے جو کمشنر راولپنڈی نے الزامات لگائے ہیں، جو بات کی ہے اس پر ان کو مسترد کیا ہے انہوں نے، اور مطالبہ کیا ہے کہ اس کی مزید تحقیقات کی جائیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا۔ آگے ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن جو کمشنر راولپنڈی ہیں جنہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ مجاہد بننے کی کوشش انہوں نے کیوں کی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں 4 جماعتوں نے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے۔ مزید انہوں نے کہا ہے کہ اس طرف سفر کرنے والے لوگ اس سے گریزاں رہیں، چونکہ شٹر ڈاؤن بھی ہے، پہیہ جام بھی ہے، انہیں سفر کے اندر مشکلات ہو سکتی ہیں۔ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کے بعد الیکشن کمیشن کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا۔ چیف الیکشن کمیشن اس میں شامل تھے سکندر سلطان راجہ صاحب کی صدارت میں۔ پنجاب کے جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں بابر حسین بھروانہ، انہوں نے آن لائن اس میں شرکت کی، اور جس میں ان ساری چیزوں پر غور و خوض کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں سیکٹریز بھی شامل ہیں، ایڈیشنل سیکٹریز بھی شامل ہیں، اور آر اوز اور ڈی آر اوز سے تفتیش کرنے کے بعد 3 دن کے اندر یہ کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ البتہ ہمارے جو ریاست کا، ہمارے ملک کا، معاشرے میں جو لوگوں کا دماغ کام کرتا ہے، جو سوچ ہے، وہ یہی ہے کہ جو بات کمشنر راولپنڈی نے کی ہے اسی کو درست ماننے کی طرف لوگ جاتے ہیں، اس کے بعد جو تحقیقات کر کے جو رپورٹ آتی ہے اس پر یقین کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہ اداروں کے لیے بھی بالخصوص چیلنج ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی پر اور ان کی جو نیت ہے اس پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ادارے سوچیں گے کہ ہمیں اس کے لیے بہتر کرنے کی کیا صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ البتہ مریم اورنگزیب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ظاہر وہ اپنے اپوننٹ اور مخالف بالخصوص عمران خان صاحب پر شدید انہوں نے تنقید کی۔ البتہ انہوں نے کہا کہ 2014 کا جب دھرنا تھا اور چائنا کا صدر آ رہا تھا اسی وقت اس فتنے کا سر قلم کرنا چاہیے تھا۔ یہ انتہائی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں شدت پسندی کی علامت ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی نے ملک میں نفرت تقسیم کے جو بیج بوئے ہیں اس کا شکار ملک کا ہر باشندہ ہے، اور ہر آدمی جو مخالف جماعت کا ہے اس کو کاٹ کھاڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہم اتنے انڈیا کے ساتھ دشمنی کا اظہار نہیں کرتے جتنے جماعتوں کے ایک دوسرے کے خلاف دشمنی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کے اندر امت کی اور قوم کی تقسیم کسی بھی ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، لیکن لیڈرشپ کو بالخصوص سوچنا ہوگا کہ وہ اس بیج کو مزید تناور درخت بنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس میں کمی کرنے کے لیے اپنا رول اور کردار ادا کریں۔ اس کے علاوہ ملک ریاض صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ چٹھے کے ساتھ ان کا کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، یہی جو چٹھا کمشنر راولپنڈی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجھ پر الزام ہے تو کسی بھی طرح کی جو تحقیقات ہیں میں ان میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ملک ریاض صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں وہ تعاون کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں۔ ادھر مسلم لیگ کاف کے حوالے سے، مسلم لیگ نون اس کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں۔ پہلے تو لوئر سطح پر یہ طے ہو رہا تھا، یہ بات کی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ کا نون وفاق میں حکومت بنانے سے گریزاں ہے، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شریف فیملی کے اندر بھی یہ بات
چل رہی ہے کہ ہمیں صرف پنجاب پر فوکس کرنا چاہیے اور وفاق میں حکومت بنانے سے گریز کرنا چاہیے، یہ بھی ملک کے چلانے والے مقتدر قوتوں کے لیے بڑا الارمنگ ہے کہ کوئی بھی جماعت، اور اس موقع پر اگر یہ کہا جائے کہ سعد رفیق نے ایک دفعہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ وزارتیں تقسیم کرنے والے وزارتیں لے کر پھر رہے ہوں گے لیکن کوئی اس وزارت کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہی صورتحال آج درپیش ہے ملک کو۔ اللہ کرے میرا ملک مستحکم ہو، اس میں ہر طرح کی عافیت ہو جائے، لیکن مقتدر قوتوں کی مداخلت، سیاسی جماعتوں کی نفرت اور عوام کے اندر تقسیم نے یہ حالات کھڑے کر دیے ہیں کہ آج اقتدار کے لیے اور وزارتوں کے لیے کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ادھر پی ٹی آئی پارلیمنٹرین جس کے چیئرمین تھے وہ سابق وزیر اعلیٰ ہمارے، جو وزیر دفاع بھی رہے ہیں، لیکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ دینے کے بعد محمود خان اب اس کو لیڈ کریں گے۔ اس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے درمیان حکومت سازی کے حوالے سے جو مذاکرات ہوئے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اب یہ معاملات آگے چلیں گے۔ گویا پی ٹی آئی کا وہ دھڑا جو پی ٹی آئی سے ٹوٹ کر پارلیمنٹیرین بنا رہا تھا، انہوں نے اب پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا کے پی کے میں فیصلہ کر دیا ہے۔ ادھر مریم نواز کو پروٹوکول سیکورٹی کے لیے جو پروٹوکول کی سیکورٹی ہے وہ مہیا کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر، اگرچہ وہ وزیر اعلیٰ بنی نہیں لیکن نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو سیکورٹی دی جا رہی ہے۔ پولیس کے 4 اسکواڈ دیے جائیں گے ان کو، ٹریفک پولیس کا پائلٹ، اور 2 بلٹ پروف گاڑیاں بھی ان کو دی جائیں گی۔ اب اگر آئیں لیاقت علی چٹھا پر، جو کمشنر تھے راولپنڈی کے، اور انہوں نے بڑا سخت الزام لگایا کہ ہم نے 50 ہزار کی لیڈ دے کر لوگوں کو جتوایا ہے جو لوگ ہار رہے تھے۔ اگرچہ مختلف جماعتوں نے اور ہر آدمی نے اپنے اینگل سے کہ وہ ٹیبل کے کس سائڈ پر بیٹھا ہے اس اعتبار سے لیاقت علی چٹھا کے اس بیان کو لیا ہے۔ جو لوگ پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑی یعنی حمایتی بیان تھا لیاقت علی چٹھا کا، اگرچہ وہ کمشنر تھے راولپنڈی کے، ایک بڑا اثر رسوخ ہے ان کا ظاہر کمشنر کا، لیکن لیاقت علی چٹھا یا کوئی بھی کمشنر کا الیکشن کے عمل میں کیا حصہ ہوتا ہے، یہ اصل سوچنے کی بات ہے۔ لیاقت علی چٹھا مارچ میں ریٹائر ہونے والے تھے، ہم آگے اس پر بات کریں گے۔ ویسے عمومی طور پر کسی بھی کمشنر کا کام سیکیورٹی مہیا کرنا، مینجمنٹ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ الیکشن کے عمل میں، الیکشن کے پروسیس میں اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ آر اوز، ڈی آر اوز، پریزائڈنگ آفیسرز کا کردار اس میں ضرور شامل ہوتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے وہ ایز اے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر فارم 45 تیار کرتا ہے، پولنگ اسٹیشن کے نتائج وہاں آتے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر نے ہی، جب یہ پریزائڈنگ آفیسر سے ریٹرننگ آفیسرز کے پاس فارم 45 کی صورت میں نتائج آتے ہیں تو وہاں سے اسی نے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے۔ جب ریٹرننگ آفیسر ہی پر الیکشن کا پروسیس ایک لحاظ سے ختم ہو جاتا ہے، ریٹرننگ آفیسر یہ کہہ سکتا ہے یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کہہ سکتا ہے کہ اس کے اوپر کمشنر کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے اس نے نتائج تبدیل کیے ہیں، جبکہ نیچے آر اوز اور ڈی آر اوز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا۔ تو پھر لیاقت علی چٹھا کو کس نے کہا اور کس نے دباؤ ڈالا کہ لیاقت علی چٹھا کو نتائج تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور وہ نتائج تبدیل کرنے کے لیے لیاقت علی چٹھا صاحب کو آر اوز اور ڈی آر اوز کے ساتھ رابطہ کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ وہی چونکہ الیکشن کو چلا رہے تھے، اس کے پروسیس کو۔ جب ڈی آر اوز اور آر اوز کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے۔ دھاندلی ہونا ایک علیحدہ بحث ہے، اور ضرور جب ہر جماعت کہہ رہی ہے تو اس میں بے ضابطگی ہوں گی، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لیاقت علی چٹھا کا اس میں کیا کردار ہے۔ لیاقت علی چٹھا دباؤ ڈال سکتا تھا ریٹرننگ آفیسرز پر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز پر، پریزائڈنگ آفیسرز پر۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا، تو لیاقت علی چٹھا کا ایز اے کمشنر کیا کردار تھا الیکشن نتائج کو تبدیل کرنے کا۔ البتہ اگر دیکھا جائے، یہ عمر چیمہ صاحب کی رپورٹ ہے، اگر دیکھا جائے تو ہر پنجاب کے سی ایم کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ، بزدار کے ساتھ، پرویز الہی کے ساتھ، یہ گجرات میں ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حمزہ شہباز کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ تو گویا کہ ان کے کسی کے ساتھ تعلقات میں، معاملات میں ان کے یہاں پرابلم نہیں رہی ہے، اسی وجہ سے ان کا اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ تھا۔ البتہ عمر چیمہ صاحب کی خبر کے مطابق ان کے اوپر 3 طرح کی انکوائریز چل رہی تھی،
اور یہ انکوائریز ڈی جی اینٹی کرپشن ایک اور چٹھا صاحب ہیں، سہیل ظفر چٹھا صاحب، وہ یہ ان کی تحقیقات کر رہے تھے۔ ایک تحقیق ان کے اوپر ہو رہی تھی، انکوائری ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو ان کے سمدھی چلا رہے تھے، اس حوالے سے ان کے اوپر ایک تحقیق چل رہی تھی، انکوائری ہو رہی تھی کہ اس سوسائٹی کو بینیفٹ دینے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے یا یہ کہ یہ اس سوسائٹی کے پارٹنر ہیں۔ دوسری ان کے اوپر انکوائری چل رہی تھی کہ یہ جم خانے کے بڑے شوقین ہیں، یہ ڈی جی خان میں رہے تو وہاں جم خانہ انہوں نے بنایا، گجرات میں، سرگودا میں، اسی طرح راول پنڈی میں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ڈونیشن لی جاتی تھی اس میں بہت سی بے ضابطگیاں نظر آئیں، جس کے اوپر ان کے خلاف انکوائریز چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ بہت سی بے قاعدگیاں تھیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر انکوائریز چل رہی تھی۔ تو یہ انکوائریز بہت پہلے سے چل رہی ہیں۔ جو انکوائری کرنے والے افیسران ہیں ان کے بقول چونکہ ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، اس لیے ہم دیکھ رہے تھے کہ مارچ تک چونکہ انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی اوپر انکوائری کو آگے بڑھایا جائے گا، چونکہ اس وقت ان کے اثر و رسوخ بہت زیادہ تھے، سو یہ اس میں رکاوٹ بن سکتے تھے، سو یہ انکوائریز بھی چل رہی تھی۔ البتہ عمر چیمہ صاحب کی خبر کے مطابق ان کا پروموشن بورڈ بھی تھا، 6 فروری کو اس نے بیٹھنا تھا، لیکن الیکشن کی وجہ سے اس بورڈ کو کینسل کرنا پڑا۔ اب جب کینسل ہو گیا تو یہ ظاہر اگر بورڈ تشکیل ہو جاتا تو 21ویں سکیل میں چلے جاتے، یہ ان کی سروس میں اضافہ ہو سکتا تھا اور ان کی مراعات میں اور دوسری چیزوں میں اضافہ ہو سکتا تھا، اور اگر سروس میں نہ بھی اضافہ ہوتا تو پھر بھی ظاہر ایک بڑے گریڈ میں یہ جا رہے تھے۔ تو چونکہ وہ نہیں بیٹھا الیکشن کے باعث، تو اب یہ ریٹائر ہونے والے تھے، اس لیے انہوں نے نعرہ مار کر مجاہد اور غازی بننے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے نعرے پہلے بھی جن لوگوں نے لگائے این ریٹائرمنٹ پر، وہ ان کے لیے اگرچہ سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ سروائیو کر جائیں تو جہاں اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں وہاں بہت سے فوائد بھی یہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے آپ خود اس کو جج کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک شہری ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ ریاست کی استحکام اور ریاست کی بقا اور قوم کی اجتماعیت کس میں ہے، اس طرف ہم جائیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے، اور جب ملک ترقی کرے گا تو یقیناً عوام خوشحال ہوگی۔ اس طرح کی تقسیم، نفرت، یہ ملک کو تقسیم کرتی ہے، عوام کو تقسیم کرتی ہے، جس سے ملک میں انارکی، بدامنی اور معاشی طور پر مسائل کھڑے ہوتے ہیں جو کہ عوام کے لیے کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔